بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد پروردگار عالم کے اس شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے فرش اعضاء پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے تابعداروں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات خلق فرمائی ہیں، ان سب میں انسان کو ایک مقام نصیب فرمایا ہے۔ انسان کو اشرف مخلوقات تعبیر کیا جاتا ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات سے ظاہر انسان کا مقام بہت اچھے طریقے سے واضح ثابت۔ جب خدا متعال کسی مخلوق کو یہ ساری ذمہ داریاں دے رہا ہے جو انسان کو دی ہیں، تو یقیناً اس مخلوق کے پاس کوئی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے پاس کوئی توانائی ہونی چاہیے۔ باقی کسی مخلوق کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے جو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو مثلاً صرف ابتداً مثال کے لیے، اگر پودوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو ان کو صلاحیت بھی نہیں چاہیے، ان کی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے جتنی انسان کی ذمہ داری ہے، تو ظاہر پودوں کو وہ صلاحیت نہیں چاہیے۔ جانوروں کی ذمہ داری نہیں ہے تو ان کو صلاحیت بھی نہیں چاہیے، یا اس طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں جب وہ صلاحیت نہیں ہے تو یہ ذمہ داری بھی نہیں ہوگی۔ تو خود بخود ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اگر انسان اشرف مخلوقات ہے، اور انسان کو خدا متعال نے وہ نوازا ہے جو کسی کو نہیں نوازا، تو اس کی کوئی ایسی ذمہ داری ہوگی جو دوسروں سے بالکل مختلف ہوگی۔ مثلا اگر کوئی انسان اس لیے زندہ ہو کہ زندہ رہنا ہے، تو زندہ رہنے کی خواہش یہ تو جانوروں میں بھی ہے، یہ تو پودوں کے اندر بھی ہے، حتیٰ پودوں میں وہ اس طریقے سے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا پودا ہوتا ہے جو صحرا میں رہتا ہے، تو اس کی جڑیں بہت دور دور تک جاتی ہیں، کیونکہ صحرا میں نزدیک پانی نہیں ہوتا، تو جڑیں اس کی دور دور تک جاتی ہیں تاکہ وہ پانی حاصل کر سکیں۔ تو ماحول کے مطابق پودے میں تبدیلی آتی ہے، ماحول کے مطابق زندہ رہنے کی خواہش کی وجہ سے پرندوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، جانوروں میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس کی، جس کو لوگ ایکو سسٹم کہتے ہیں، اس کی مثال وہاں سے مثالیں نکالتے ہیں۔ تو اگر صرف زندہ رہنا ہو تو یہ تو پودوں اور جانوروں کے اندر بھی ہے۔ اگر صرف اتنا کرنا ہے کہ بھئی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا پرومیننٹ ہو جاؤں معاشرے کے اندر، میرا مقام ہو، میرے پاس تھوڑی سی
سربراہی ہو، طاقت ہو، تو یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے۔ تو آپ نے یقیناً جانوروں کے بارے میں جو ڈاکومنٹریز وغیرہ آتی ہیں اس میں دیکھا ہوگا کہ مثلا بندروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، شیر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے جانور ہیں جن کے اندر اپنے گروہ کی، جتھے کی قیادت اور لیڈرشپ، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بھی اگر وہی ہو تو یہ تو جانوروں کے برابر ہو گیا۔ اب اس سے چھوٹی چیزیں، کھانا پینا، زاد و ولد، گھر بار، یہ سب تو پھر جانوروں کے اندر بھی سب مشترک ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو وہ دیا ہے جو جانوروں کو نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ طلب کرے گا ہم سے جو جانوروں سے طلب نہیں کرے گا۔ کسی جانور سے تزکیہ نفس طلب نہیں کر رہا، ہم سے طلب کیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ آپ یقین فرمائیے، یہ جو ہم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ خدا نے ہم سے طلب کیا ہے کہ ہم رزق کمائیں، یہ طلب نہیں کیا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، یہ خدا نے ہم سے طلب نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا نسألکم رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے رزق نہیں سوال کر رہے، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ اس سے زیادہ صریح کیا ہوگا؟ یہ آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھی ہے، لفظ کا لفظ ترجمہ کیا ہے۔ رزق خدا نے ہم سے نہیں مانگا، فرماتا ہے یہ تو میں تمہیں دوں گا۔ تو آپ کہیں گے بھائی پھر ہم یہ جو صبح کو نکل رہے ہیں، شام کو واپس آ رہے ہیں، یہ جو بھاگ دوڑ ہے، یہ سب کس بات کی ہے؟ اصلی بھاگ دوڑ رزق کی نہیں ہے، انسانوں کی زندگیوں میں مشکل حل کرنے کی بھاگ دوڑ تھی۔ اصلی بھاگ دوڑ یہ تھی۔ اصلی بھاگ دوڑ کیا تھی؟ مثلا میرے والد کو فرض کر لیتے ہیں لکڑی کا کام آتا ہے، اس لکڑی کا کام سوسائٹی میں کوئی مشکل حل کرتا تھا، بھئی جس نے کھیت میں کام کرنا تھا اس کو حل چاہیے تھا، تو مثلا میرے والد نے لکڑی کا کام جانتے تھے، انہوں نے حل بنا کے دینا ہے۔ اس کو اپنی گاڑی کے لیے پہیہ چاہیے، تو مثلا میرے والد کو لکڑی کا کام آتا ہے تو پہیہ بنا کے دیں گے۔ کسی فرد کو چمڑے کا کام آتا ہے تو یہ بھی ضرورت تھی، چمڑے کا کام بھی چاہیے تھا۔ تو پہلے جو لوگوں نے کام اختیار کیے تھے وہ کمائی کے لیے نہیں کیے تھے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیے تھے۔ یہ جو کمائی ہدف بنی ہے یہ بعد میں بنی ہے، پہلے کمائی ہدف نہیں تھی۔ پہلے صرف کیا تھا؟ مثلا چند لوگ مل کے رہیں گے، کچھ ضرورتیں ہیں، یہ بھی اس ضرورت کو پورا کرے گا، وہ ایک اور ضرورت کو پورا کرے گا۔ میں مثال عرض کر چکا ہوں، دوبارہ سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ ضرورت جو تھی وہ بنیاد تھی۔ تو مثال کے طور پر ہم لوگ چند مل کے رہ رہے ہیں، تو اس رہنے میں کچھ لوگوں کو کھیتی باڑی کرنی ہے، تو اب وہ جو کھیتی باڑی کرے گا وہ لکڑی کا کام نہیں کر سکتا ہے، تو جو لکڑی کا کام کر سکتا ہے وہ لکڑی کا کام کرے گا، ایک چمڑے کا کام کرے گا، ایک جانوروں کو سنبھالے گا، ایک اسلحے بنائے گا، ایک لوگوں کو منظم، اس طرح کی چیزیں تقسیم میں آتی تھیں کہ سب نے بھائی کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے۔ اب اگر ایک آدمی کہے میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں بس بیٹھوں گا اور تم سب لوگ مجھے کھلاؤ، کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا بھائی، اب کوئی کام تو کرو، ورنہ تو کیسے پھر گروہ میں رہو گے۔ تو پہلے جو ہم لوگ نکلے گھروں سے کام کاج کے لیے، وہ انسانوں کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے اب اس سے کمائی ہوگی، میں اس کو بچا کے رکھوں گا تاکہ میں دوسروں سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں گا۔ اب یہ بہت بڑی گفتگو ہے کہ مثلا یہ کرنسی جو انٹروڈیوس ہوئی یہ فائدہ مند تھی یا نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ معتقد ہیں کہ یہ پیسے اور سکے نے آ کر کام خراب کیا ہے۔ مثلا پہلے زمانے میں بارٹر ہوتا تھا، چیز کے بدلے چیز ہوتی تھی، تو وہ لوگ کہتے تھے اس میں دولت مند ہونے کا چانس نہیں تھا۔ یہ جو مصیبت آئی اس نے کیا ہے، بہرحال اس میں نہیں کہاں جا سکوں گا ابھی۔ عرض یہ ہے کہ زندگی کا ہدف کمانا نہیں تھا، زندگی کا ہدف تھا لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا۔ اچھا، جب ہم لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے بڑھیں گے تو ہمارے کھانے پینے ضرورتوں کا خیال کون کرے گا؟ خدا فرماتے ہیں میں کروں گا۔ یعنی ہمارے پاس مولا کا قول موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر
کہ درود بھیجے گا مولا کی ذات پر؟ فرمایا جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے تم اس کے پیچھے ایسے بھاگتے ہو جیسے اس کی ذمہ داری خدا نے تم پہ ڈالی ہے، اور جس کی ذمہ داری خدا نے تم پہ ڈالی ہے تم اس سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اس کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تشریح، رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے، جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے تم اس کے پیچھے ایسے بھاگتے ہو جیسے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کھانے کمانے کے لیے ایسے بھاگتے ہو جیسے زندگی کا اصلی کام یہی تھا، یہی تمہاری ذمہ داری تھی، جبکہ اس کا وعدہ خدا نے کیا تھا۔ جس کو خدا نے تمہاری ذمہ داری میں ڈالا تھا، تزکیہ نفس، انسان بن کے دکھاؤ، ہمدرد بن کے دکھاؤ، سخی بن کے دکھاؤ، یہ جو خدا نے تمہاری ذمہ داری میں ڈالا تھا تم اس کو ایسے بھلائے بیٹھے ہو جیسے اس کا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج کی دنیا یہی نہیں ہے، بچہ پیدا ہوگا نا تو پلاننگ شروع ہو جائے گی کہ یہ کمائے گا کیسے، مرتے دموں تک میں یہ سوچتا رہوں گا میں کہاں سے کماؤں گا، کہاں خرچ کروں گا۔ اچھا، اس کی ذمہ داری تھی نہیں، جس کی ذمہ داری تھی کہ تزکیہ نفس کرنا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس سے ایسے فارغ ہیں جیسے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ گنے چنے چند لوگ دنیا کے اندر تزکیہ نفس کو ہدف سمجھتے ہیں، باقی سب معاش معیشت اس کے پیچھے بھاگنا، اور اس کے نتیجے میں وہ سانحے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ امام نے کل میں نے فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ اس وقت تک دیندار رہتے ہیں جب تک ان کی معاش چلتی ہے، جب تک ان کی معیشت چلتی ہے، مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اعزان محترم، میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر جو ایک بہت بڑا کام کر لیں، بہت ضروری ہے، چاہے آپ کسی کے کہنے پہ کریں، خود اپنے ذہن سے کریں، وہ یہ کہ اپنی زندگی میں یہ ڈھونڈیں کہ پیسہ تو آئے گا یا نہیں آئے گا، کماؤں گا یا نہیں کماؤں گا، یہ تزکیہ نفس کب ہوگا اور یہ کیسے ہوگا۔ ایسا نہ ہو میری زندگی انہی جھمیلوں کے اندر ختم ہو جائے اور جب موت کا وقت آئے اور فرشتہ مجھ سے پوچھے بھائی تو نے کتنا تزکیہ نفس کیا، تو میں کہوں میں نے سوچا تو تھا کہ کروں گا، لیکن میں نے سوچا تھا جب ذرا فارغ ہو جاؤں تب کروں گا۔ فارغ تو کبھی نہیں ہوگا، یہ جھمیلے تو چلتے رہیں گے۔ اچھا، اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے بھائی میں کون سا قوم میں چھوڑ جاؤں گا، قوم جاؤں گا تو تزکیہ نفس کرتا نا، نہیں، ہر شخص پہ واجب ہے، قوم جائے یا نہ جائے، یہاں ہو تو کیا واجب نہیں ہوگا؟ مثلا خدا نے لکھا قد افلح من زکاہا، جو قوم جائے، جو نجف جائے، نہیں، قد افلح من زکاہا، ختم، وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا، سب کے لیے۔ تو احسان محترم، اس کے اوپر آپ توجہ فرما رہے ہیں، پہلے سے میں نے کہا آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، ہماری اصلی ذمہ داری یہاں پر آتی ہے۔ اب دنیا میں بھی رہنا ہے، اور دنیا میں رہنے کے لیے اور تزکیہ نفس دونوں کو کرنے کے لیے خدا نے ہمیں ایک نظام دیا جس کو ہم دین تعبیر کرتے ہیں۔ کل اس کے اوپر عرض کیا کہ جو دین قبول نہیں کرتے وہ کیوں قبول نہیں کرتے؟ تو اپنی آنکھوں سے اثر نہیں دیکھتے، اثر دیکھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی اثر بہت آ چکے ہیں اگر ہم نے کوشش کر کے سمجھنا ہوتی۔ اچھا، فرض کرو اگر دین نہیں لینا ہے تو پھر راستے کیا ہیں؟ تو 3 راستے ہیں، ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد علی۔ خدا متعال نے دین دیا ہے، کہا میرے بندے بن جاؤ، سب چیزیں میں حل کروا دوں گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں عبودیت، بندگی۔ بندے بنو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، تمہاری زندگی بھی حل ہے، دنیا بھی حل ہے، آخرت بھی حل ہے۔ وحی پہ اعتماد کرو، نبی، امام، خدا، اس پہ اعتماد کرو، جو کہتے ہیں وہ کر لو، ایک راستہ ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہ میں یہ نہیں کروں گا یا کسی بھی وجہ سے نہیں کر رہا میں، تو پھر ایک اور راستہ ہے، تم زندگی میں کوشش کرو، ٹرائی کرو، کوشش کر کے دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے، دیکھ لو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، دنیا میں کچھ فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عبودیت کا راستہ پکڑا ہوا ہے،
کچھ فیصد لوگ ایسے ہیں، 7 ارب دنیا ہماری انسان ہے، کچھ فیصد ایسے ہیں جنہوں نے عبودیت کا راستہ پکڑا ہوا ہے۔ ایک شہید تھے ایران میں، شہید صدوق نام کر کے، اگر مجھے نام صحیح یاد آ رہا ہے، یہ 2 شہید تھے جنہوں نے مل کے ایک مدرسہ کھولا تھا، اس مدرسے کا نام ہی شہیدین پڑ گیا، 2 شہیدوں کا کھولا ہوا مدرسہ، اس میں سے ایک شیخ صدوقی تھے میرے خیال میں، اور ایک اور تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو ساری دنیا ہے یہ ایک، معذرت کے ساتھ عوامی سی بات ہے ذرا سی، کہتے تھے یہ ایک میچ کی طرح ہے، گیم کی طرح ہے۔ اسٹیڈیم میں بعض اوقات 1-1 لاکھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ گیم کی طرح ہے، میچ کی طرح ہے، لاکھ لوگ تماشائی ہیں، کھلاڑی 22 ہیں، بس کھلاڑی 22 ہیں۔ یہ جو 7 ارب دنیا ہے اس میں 22 کھلاڑی ہیں، باقی سب کیا ہیں؟ یہ اسپیکٹیٹرز ہیں، یہ تماشائی ہیں، یہ تماشا دیکھنے آئے ہیں، کھیلنے نہیں آئے۔ تو کہتے تھے دعا کرو خدا تمہیں کھلاڑی بنائے، تماشائی نہ بنا دے۔ یہ جو دنیا، اچھا آج امام خمینی نے تو ایک اور ہی بات کہی، امام خمینی نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے اس میں کچھ فیصد انسان ہیں، باقی فل ان دا بلینکس ہیں۔ بہت ہی عجیب بات ہے، میں تو جرات بھی نہیں کہ میں اس کی تشریح کروں۔ کہا کچھ فیصد انسان ہیں، باقی لوگ کیا ہیں؟ یہ فل ان دا بلینکس ہیں، خالی جگہیں پر کر رہے ہیں، ان کا اس گیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو غافل ہیں، اپنی دنیاؤں میں گھسے ہوئے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ آگے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، بدر ہو رہی ہے، کربلا ہو رہی ہے، انہیں کچھ نہیں پتہ۔ انہیں صرف یہ پتہ ہے ایک کاروان مکے سے پیسہ لے کے نکلتا ہے، شام جاتا ہے، شام سے نکلتا ہے، مکے آتا ہے، بیچ میں اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، کچھ پیسہ آ گیا ہے، کچھ پیسہ نہیں آیا ہے، بیچ میں بدر ہوئی تھی، اسے کچھ نہیں پتہ، اسے کچھ نہیں خبر۔ اس کو صرف یہ پتہ ہے کچھ پیسہ گیا تھا، کچھ پیسہ آیا ہے۔ اس کو صرف یہ پتہ ہے ایک حاکم ہے شام کے اندر، اس کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی ہے، اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ جیت گیا ہے، وہ ہار گیا ہے، کچھ نہیں معلوم کیا ہوا ہے، میری دکان چل رہی ہے، کربلا ہو گئی اسے نہیں پتہ چلا۔ تو امام خمینی کہتے تھے کچھ انسان ہیں، باقی فل ان دا بلینکس ہیں، وہ اپنی بلینکس میں گھوم رہے ہیں۔ تو تم انسان بنو، انسان بننے کے لیے کیا کروں؟ تزکیہ نفس کرو، اپنے آپ کو انسان بناؤ، اس قابل بناؤ کہ تم انسان بنو۔ تو اعزان محترم یہ اصلی معاملہ یہاں پر ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سیکھنا ہے۔ تو بھائی ایک راستہ تو یہ ہے کہ عبودیت کا راستہ ہے، اسے پکڑ لو۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تم بھی گزارو۔ اچھا یہ جو زندگی گزار رہے ہیں عبودیت سے ہٹ کر، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ پوچھ لو۔ کتنے لوگ زندگی میں پرسکون ہیں؟ پوچھو ذرا۔ دنیا ذہنی مریضوں کا اڈا بن گئی ہے۔ اگر کوئی فضائی مخلوق دنیا کے 7 ارب انسانوں کے دماغوں کو اسکین کرے کہ اس میں سے ذہنی مریض کتنے ہیں، تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے ذہنی مریض کے اسٹیشن پہ یہ سارے زندہ کیسے ہیں؟ ذہنی مریض بنے ہوئے لوگ، اور اس کے اندر سمجھ نہیں پا رہے کرنا کیا ہے۔ دیکھیے سکون سارا غارت ہو رہا ہے، اقدار ساری ختم ہو رہی ہیں، باپ اور بچے اپنی زندگی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے۔ اور جب آپ ایک تو خواب و خیال میں بیٹھا ہوتا ہے نا، مثلا پاکستان میں بیٹھا ہے، وہ سوچ رہا ہے امریکہ میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا وہاں جا کے دیکھ لو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ جا کے دیکھو، وہ شروع میں یہ دکھائے گا میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں، ٹینس بھی کھیل رہا ہے، سوئمنگ بھی کر رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ ذرا اس کی زندگی کو جا کے کھریدو اور دیکھو اندر کیا ہے، خالی پڑیں۔ تو دوسرا راستہ یہ راستہ ہے، اس میں بدبختی بہت زیادہ ہے، لوگ مر بھی رہے ہیں، اس میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بھائی ایک سادہ سی بات ہے، عبودیت پہ آ جاؤ۔ تو اب انسان کہتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، یقین نہیں آ رہا ہے تو پھر ایسا کرو تھوڑے سے تجربے کرو، دین کے نام پہ تجربے کرو۔ تو میں 1-2 تجربے عرض کرتا رہتا ہوں، یہ بھی تجربہ ایک عرض کرتا ہوں جو بڑا اچھا ہے کہ انسان ان تجربوں کو کر لے۔
البتہ اس سے پہلے اور اس سے بیچ میں ایک اور راستہ بھی ہے. ایک تو یہ کہ دوسروں پہ اعتماد کرو، جو دنیا کر رہی ہے وہ کر لو. ایک اور راستہ ہے وہ یہ کہ ذرا دینداروں کی زندگی کو دیکھو. اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑا دینداروں کی زندگی دیکھنی چاہیے. تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھے جن کو دین میں کامیاب دیکھا ہے. اس کو کہتے تھے عرفا کے حالات پڑھو، عرفا کی زندگی دیکھو. مثال کے طور پر بھئی آپ نے اپنی زندگی میں اس دور میں بڑے عرفا میں مثلا آیت اللہ بہجت کو پایا ہے. اب تو بچے کو نام پتہ ہے. تھوڑا سا جا کے دیکھیں دل ان لوگوں کا مطمئن ہوتا ہے یا پریشان ہوتے ہیں. دل کے اندر غریب ہوتے ہیں یا امیر ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ؟ تو جو کوئی بھی ان کے تھوڑا سا نزدیک گیا ہے اس کو پتہ ہے یہ لوگ دل کے رچ، غنی، ان میں کوئی پریشانی نہیں آتی. یہ لوگ بڑے سکون سے زندگی گزارتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، دن کو خوش ہوتے ہیں. ابھی مجھے بس ہمارے ملک کے جو مشہور شاعر ہیں افتخار عارف صاحب، وہ ابھی اسلام آباد میں ملے تھے. تو رہبر معظم سے کچھ ملاقاتیں ان کی ہوئی تھیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جتنا لوگ رہبر معظم کو دور دور سے دیکھتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہوگا کہ یہ بہت سخت آدمی ہے. کہنے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. کہنے کہ اتنے نرم اور اتنے اپنی زندگی میں خوش انسان ہے کہ آدمی تعجب کرتا ہے کہ یہ کیسے ہے. ایسے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بڑے جو آغا بہجت کے بھی استاد تھے سید علی قاضی طباطبائی، ان کو کسی نے سوچا کہ میں ان کو اپنا استاد بناؤں. تو اس نے کہا پہلے میں جائزہ تو لوں کہ یہ استاد کیسے استاد ہے. تو اس نے کیا کیا کہ وہ ایک مدرسے میں رات کو کبھی رکا کرتے تھے. تو اس نے اس مدرسے میں اپنا کمرہ لے لیا کہ بھئی ذرا دیکھوں گا ان کی زندگی کیسی ہے. تو کہنے لگا کہ میں رات کو ان کے مدرسے کے کمرے میں جا کے سننے کی کوشش کرتا تھا. تو ساری رات ایسے چلا چلا کے روتے تھے کہ لگتا تھا پتہ نہیں کوئی بچہ ہے، ماں ہے جس کا بچہ مر گیا ہے، کیا مشکل آ گئی ہے، ایسا رو رہے ہیں ایسا رو رہے ہیں. کہنے لگا انہی کو میں دن میں دیکھتا تھا تو سارے دن ایسے ہنستے تھے جیسے رات کو کبھی روئے ہی نہیں ہوں. اور یہ لوگ امیر المومنین کے تابع تھے کہ مولا نے فرمایا تھا حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہہ. مومن وہ ہوتا ہے جس کا حزن اس کے دل میں ہوتا ہے اور خوشی اس کے چہرے پہ ہوتی ہے. تو یہ لوگ راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں، زندگیوں میں مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں. تو ایک راستہ یہ بھی ہے، ذرا ان کے حالات زندگی کو دیکھیں. اچھا دنیا میں لوگ کس پہ مرتے ہیں؟ دولت پہ مرتے ہیں، شہرت پہ مرتے ہیں. ذرا دیکھیں ان لوگوں نے دنیا کے لیے کبھی ایک قدم نہیں اٹھایا. خدا نے کیا نہیں دیا انہیں. خود امام خمینی کو دیکھیں، یتیم بچے تھے، یتیم. یعنی جس بچے نے چھوٹے سے ایک گاؤں کے اندر یتیمی میں آنکھ کھولی ہو، کیا توقع ہے اس سے؟ کیا کر لے گا؟ اور جو انہوں نے کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اور جس بنیاد پہ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. سوائے خدا کی بندگی کے کوئی بنیاد نہیں قبول کی، کبھی کر لیا سب کچھ. تو میں کہتا ہوں یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، ہمیں امید دلانے کے لیے. تو عزیزان محترم ایک راستہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم عبودیت پہ آ جائیں، اللہ کی بندگی کو مان لیں. چلو فرض کرو کوئی کہتا ہے میں عبودیت پہ میرا دل نہیں مان رہا، تو میں کہتا ہوں پھر دوسرا راستہ یہ کہ 7 ارب انسان گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، تم بھی انہی میں چلے جاؤ، ان کی زندگیاں دیکھ لو کیا کرنا ہے یہ. اچھا ان کے اندر کامیابی کا ریشو کتنا ہے؟ 1%، 2%، باقی نے سب نے رگڑنا ہے. 1-2% ہیں یہاں سے لے کے امریکہ تک، حضرت حشر ایک ہی ہے. 1-2% نے اپنی دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اندر سے ان کا کیا حشر ہو رہا ہوگا وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے.
تیسرا راستہ یہ ہے کہ بھائی سیکھ لو، تجربوں سے سیکھو، عرفا کے تجربے دیکھو، خود بھی تجربے کرو۔ کل میں نے تجربہ کرنے کے لیے پورا ایک پروٹوکول دینے کی کوشش کی کہ بھائی تجربے کیسے کریں، تو اب میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عبادتوں کے علاوہ تجربوں کی کہتا ہوں۔ کل تو عبادتوں کی تجربوں کی مثال کہی تھی، عبادتوں کے علاوہ تجربوں کی مثال ایک دو کہتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انسان دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ویسے تو بہت ساری قسمیں بنا لیں گے آپ، میں اور آپ بہت ساری قسمیں کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو مکار ہے، بہت چالاک ہے، اتنا چالاک ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا کہتا ہے بھائی ذرا دور رہنا، بہت چالاک ہے۔ ایک ہیں جو بہت چالاک ہیں، بہت مکار ہیں، اپنے کام کے ماہر ہیں۔ اپنا کام کیا ہے؟ اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ دوسروں کے ساتھ کیا گزرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ دیندار بھی ہو سکتے ہیں، بے دین بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں گے بھائی یہ کون سا دیندار ہے جو مکار بھی ہے؟ ہو سکتا ہے، بہت اچھی طرح ہو سکتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو بے دین مکار ہوتا ہے، وہ آتا ہے اسٹریٹ فارورڈ مکاری کرتا ہے، فراڈری کرتا ہے، جال سازی کرتا ہے، سب کام کر لیتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو دیندار مکار ہوتا ہے۔ وہ دیندار مکار کیسے ہوتا ہے؟ جھوٹ بھی بولے گا تو پہلے توریہ کر لے گا، پہلے اس کی پکچر سنبھال لے گا، پکچر سنبھالنے کے بعد اپنے آپ سے کہے گا میں نے تو صحیح کیا۔ وہ یہاں پہ ایک ایرانی نمائش لگی ہوئی تھی سامان کے، اب ایرانیوں کو بلا میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے منہ سے نکل گیا۔ تو میں نے کسی بندے سے کچھ لینا چاہا، کچھ خریدنا چاہا، تو اس سے پوچھا بھائی کتنے کا ہے؟ کہنے لگا میں نے خود مثلا 5000 میں خریدا ہے۔ تو ہمارا ایک دوست ساتھ ہی تھے، تو انہوں نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس سے مت خریدنا۔ جب مجھے صحیح لگ رہا تھا، میں نے کہا صحیح چیز تو صحیح ہے، پیسے بھی مناسب ہی تھے، تو خیر وہ مجھے سائڈ میں لے گیا۔ میں نے کہا کیوں بھائی صحیح تو لگ رہا ہے؟ کہنے لگا بہت مکار آدمی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے خود بتا رہا تھا کہ اپنی بیوی کو میں نے بیچا ہے اتنے میں اور اس سے 5000 میں خریدا ہوا ہے۔ اصل میں کچھ اور میں خریدا تھا، رات کو سارا سامان بیوی کو بیچتا ہے اور اونچی قیمت پہ خریدتا ہے تاکہ اگلے دن کہے میں نے خود 5000 میں خریدا ہے۔ یہ دینداری ہے۔ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، اپنی بیوی سے خریدا ہے، لیکن یہ دینداری ہے۔ دیندار مکار یہ کرتا ہے۔ دینداری کی تصویر صحیح کر لے گا، تصویر بالکل صحیح ہے، لیکن پرفیکٹ مکار، پرفیکٹ مکار۔ بھائی اس کا کیا فائدہ ہے اس دینداری کا؟ تو ایک راستہ یہ ہوتا ہے مکاری کا راستہ، چال بازی کا راستہ، جس کو ہماری دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری دنیا میں اس کو کہتے ہیں ہوشیاری۔ اور یہ بھی ہماری روایتوں میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب مکاریوں کو ہوشیاریاں کہیں گے، اور اس کو یہ کہیں گے، اس کو وہ کہیں گے۔ اچھا دوسرا ایک راستہ کیا ہے؟ دوسرا ایک راستہ یہ ہے کہ دیکھو یہ دنیا خدا کی ہے، خدا نے مکاروں کے لیے خلق نہیں کی ہے، یہ دنیا خدا نے خلق کی ہے ہمدردی کرنے والوں کے لیے۔ مکاری کے راستے پہ نہیں چلو، سادگی کے راستے پہ چلو، دوسروں کے لیے ہمدرد رہو، دوسروں کے کام آنا سیکھو، یہ مکاریاں بند کر دو۔ دو راستے ہو گئے۔ اچھا اب ایسا کرو دونوں پہ کچھ عرصے چل کے دیکھ لو۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی خدا کی مان لو، خدا کہہ رہا ہے مکاری مت کرو، اسٹریٹ فارورڈ رہو، دوسروں کا نقصان مت بناؤ، ایسے پلاننگ مت کرو جس میں دوسروں کا نقصان ہو، کسی کا نقصان ہو رہا اسے بول دو تیرا نقصان ہے اس کے اندر۔ جو اتنی کہانیاں ہمارے پاس ہیں، امام کہتے ہیں میں اس کے پاس آؤں گا جو ایسا ایماندار بن کے دکھائے۔ تو ایک دین کا راستہ ہے، دین کہتا ہے مکاری نہیں کرو، بزنس کرو، مکاری نہیں کرو، برے منصوبے مت بناؤ، کسی کو غفلت میں پھنساؤ نہیں، ساری چیزیں پہلے بتا دو، صحیح سے بتاؤ۔ بھائی بتانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا، ایک پیپر دے دیا سائن کر دو اور وہ پیپر لپیٹ کے رکھ لیا، بعد میں نکال لو، دیکھو یہ جو چھوٹا چھوٹا لکھا ہے نا اس کا مطلب یہ تھا، تم نے سائن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کب کیا؟ کہتے ہیں میں نے بتایا تھا، دیکھو پڑھ لو، تم نے نہیں پڑھا تھا۔ بھائی دکھا دو کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ اس میں پھنس سکتے ہو تم، اگر مکاری نہیں کرنی تو صحیح کرو اس کو۔ ایک راستہ ہے امانت داری کا، بزنس کرو، کام کرو، کماؤ، سب کام کرو، لیکن صحیح سے کرو، دھوکے مت دو، پھنساؤ نہیں لوگوں کو، غلط منصوبے مت بناؤ، کوئی غفلت میں ہے تو اسے سمجھاؤ کہ بھئی یہ ہونے والا ہے تیرے ساتھ۔ دوسرا راستہ ہے مکاری کا،
اگر یہ راستہ نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو مکاری کر کے دیکھو، مکاری پہ چلو، اس کے بعد ان لوگوں کا حشر دیکھو جنہوں نے مکاریاں کی ہیں، اچھی طرح دیکھ لو۔ اگر محبت اور ہمدردی کا راستہ پسند نہیں آ رہا نا تو ذرا نفرتیں کر کے زندگی گزارو، نفرتیں کر کے زندگی گزار کے دیکھ لو۔ اگر لگتا ہے اس میں زندگی گزر جائے گی تو چلو وہ کر لو، نہیں گزرے گی۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بھی گزرتی ہے، جا کے نزدیک سے اچھی طرح دیکھو کہاں یہ لوگ پھنستے ہیں، کہاں پہ یہ لوگ روتے ہیں، کہاں پہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے، پھر ان کی زندگی میں بچتا کیا ہے، سب اچھی طرح دیکھو۔ تو اعزان محترم، دین ہمارے پاس ہے، اس دین نے لوگوں کو کامیابیاں دی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نہیں اچھا لگ رہا تو دوسرے راستے ٹرائی کرو۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دین کو بھی ٹرائی کرو، دین کو بھی ٹرائی کرو۔ ایک دوست نے مجھے بہت اچھا بتایا، میں کچھ اطراف میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کچھ چیزیں بہت اچھی سکھائی ہیں، میں ان کا احسان مند ہوں، انہوں نے بہت اچھی چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست ہے، وہ بہت اچھا نیکی کا کام، لوگوں کے کام آنا، پیسے کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے بہت کام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ بھائی اتنا کیوں؟ آخر حد ہوتی ہے، تو تم تو ہر وقت ہی دوسروں کے لیے لگے رہتے ہو، بھائی اتنا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے بہت خوبصورت مجھے اس بندے خدا نے بتایا، کہا کہ یہ جو میں پہلے کرتا تھا، پہلے بھی میں دینے کی کوشش کرتا تھا، دیتا تھا، دکھاوے کا دیتا تھا۔ کہنے کا میں پہلے دکھاوے کا دیتا تھا، مثلا امام بارگاہ میں کوئی کام ہو گیا، میں بھی ذرا دے دیتا تھا کہ ذرا کمیونٹی میں میرا بھی نام آئے گا۔ تو کہنے کا میں نے جب دکھاوے کا بھی دیا تو میں نے عجیب بات نوٹ کی کہ خدا میرے دکھاوے کے دیے ہوئے کو بھی مجھے بڑھا بڑھا کے واپس کر رہا ہے۔ کہنے کا میں نے عجیب بات نوٹ کی کہ میں تو دکھاوے کا دے رہا ہوں لیکن خدا اس دکھاوے کے صدقے کو بھی برکت دے رہا ہے۔ تو کہنے کا پھر مجھے خدا سے شرم آئی کہ جو خدا میرے مصنوعی صدقے کو بھی قبول کر رہا ہے تو میں اس کو پاکیزہ صدقہ کیوں نہ دوں، پھر میں اس کو پاکیزہ صدقہ کیوں نہ دوں۔ تو عزیزو، یہ بندے نے تجربہ کر لیا نا اپنی زندگی کے اندر، زندگی میں تجربہ کر لیا، اس کو سکون آ گیا کہ بھائی یہ جو صدقہ ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، اور جعلی صدقہ بھی چلتا ہے لیکن پاکیزہ صدقہ بہت چلتا ہے، اچھا چلتا ہے۔ تو میں فرق عرض کر دیتا ہوں، ویسے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے بھائی مثلا رزق میں اور دولت میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی گندا صدقہ دیتا ہے تو خدا اسے دولت دیتا ہے، کوئی پاکیزہ صدقہ دیتا ہے تو خدا اسے رزق دیتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پیسہ تو پیسہ ہوتا ہے، ہاں دیکھو وہ کمائی جو آپ کو خدا کی طرف لے کر جائے وہ رزق ہے، اور وہ کمائی جو خدا سے دور لے کے جائے وہ دولت ہے، وہ دولت ہے۔ اب آپ یہ طے کرو آپ کے پاس دولت ہے یا رزق ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرو کہ بھئی ایسی کمائی جو مجھے خدا کے نزدیک لے کے جائے۔ مثال کے طور پر جتنا بزنس پھیل رہا ہے نماز میں توجہ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے رزق آ رہا ہے۔ اچھا، ایک کا جتنا بزنس پھیل رہا ہے عبادتوں پہ توجہ کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس دولت آ رہی ہے، اس کے پاس رزق نہیں آ رہا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، چونکہ میں سوچتا ہوں آخر تک جاؤں، صرف سفر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کیا میں ہر سال اتنی دفعہ زیارت پہ جاتا ہوں، اس سے نہیں ہوگا، یہ دیکھنا پڑے گا زیارتوں میں توجہ کے ساتھ جو زیارت کر رہا ہے وہ کتنے فیصد ہے۔ اچھا، نمازیں جو پڑھ رہا ہے وہ کیا ہوئی ہیں، وہ کتنے فیصد ہیں۔ توجہ سے پڑھ رہا ہے، ٹال کے پڑھ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، پیسہ چونکہ اس کے پاس ہے یہ ہر روز کربلا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ دل عبادتوں میں کتنا ہے، اللہ کی طرف کتنا ہے، یہ معیار ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سے اپنی زندگی کو ناپیں کہ بھئی ہمارے پاس دولت بڑھ رہی ہے، رزق بڑھ رہا ہے، عبودیت میں بڑھ رہے ہیں یا کچھ اور ہو رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، میں جو اتنی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں
چونکہ مجھے اس کا امکان بہت لگ رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دین کے ظاہر کے اوپر بیٹھ کر اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، دین کے ظاہر پہ بیٹھ کر، جو میں نے مثال دی نا کہ دیندار بھی ہے مکار بھی ہے، یہ ہمیں بہت نظر آ رہے ہیں، یہ بہت نظر آ رہے ہیں، پہلے بھی تھے ابھی بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ مثال بھی بہت نظر آ رہی ہے کہ ظاہر میں تو دین میں لگا ہوا ہے لیکن دین سے دور جا رہا ہے، ایکچولی ظاہر میں لگا ہوا ہے لیکن دل سے اندر سے نہیں ہے، دل سے اندر سے خالی ہے۔ تو 2-3 معیار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اگر دولت بڑھ رہی ہے اور دل میں خوف خدا بڑھ رہا ہے، عبادتوں پہ توجہ بڑھ رہی ہے، انسانوں کی خدمت بڑھ رہی ہے، تو یہ رزق ہے، ورنہ یہ کچھ اور ہے، کچھ اور۔ اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں نماز کے اوپر اصرار کیا کہ بھئی ہم کچھ پریکٹیکل پوائنٹس عرض کریں گے اور آپ اسے کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت سارے لوگ پہلے سے کر رہے ہوں گے، لیکن کہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی کورس کی طرح چاہے کہ بھئی ہر روز سنیں تھوڑا تھوڑا سا اور کریں، تو میں ساری نماز کو ایک دن میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک اسٹیپ کر کے بولوں تاکہ آپ اکٹھا نہ سنیں اور ہر روز ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ پہلے بھی سنا ہوا ہوگا آپ نے، یہ سب نئی چیزیں تھوڑی ہیں۔ تو ہم نے جو بیان کیا اس میں کہا کہ بھئی باڈی پہ کنٹرول بڑھائیں تاکہ نماز میں کنٹرول بڑھے، اور نماز سے پہلے وقت کے امام کو مدد کے لیے پکاریں، اللہ کے سامنے کچھ وعدے کریں، اپنے ذہن کو حاضر کریں کہ ہم خدا کے سامنے ہیں، تکبیرہ کو خدا کی عظمت کے ساتھ بلند کریں، کھڑے ایسے ہوں جیسے مالک کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہم نے قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، انگلیاں بند، آگے زانوں کے اوپر، جسم سیدھا، دونوں پاؤں مساوی فاصلے پنجے اور ایڑی کے درمیان۔ پڑھتے وقت یہ سوچیں کس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ گئے رکوع میں، اور رکوع میں عرض کیا کہ اپنے آپ کو سیدھا، کمر کو سیدھا، گردن بھی سیدھ میں، آنکھیں نیچے کی طرف، تھوڑا سا زانوں کے اوپر دباؤ کے ساتھ آپ نے کلمات کو انجام دینا ہے، اور خدا سے یہ سوچنا ہے خدا کے سامنے کہ خدایا میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں، زندگی تیری امانت ہے۔ کل تک یہ بات عرض کی تھی، اپنے جتنے لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے اور 1-2 دن میں کر رہے ہیں، خدا انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور جو نہیں کر پائے ہیں، اور یہ ممکن بھی ہے، یہ ممکن ہے، تو خدا سے دعا کریں گے خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر کہنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے۔ صحیح، اس جملے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں، سادہ سی باتیں کرنی ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یا بولیے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے یہ دیکھو کہ تم جو کر رہے ہو یہ حمد کہنے کے قابل ہے۔ تو انسان جب یہ جملہ کہے تو اپنے آپ سے پوچھے یہ جو میں نے اب تک کیا ہے یہ حمد کہلائے جانے کے قابل ہے کیا؟ خدا تو اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے۔ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں جس طرح سے، یہ حمد بن گئی۔ ابھی سجدہ کروں گا اور کہوں گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ وہ حمد ہے جو خدا سمع اللہ، خدا سنتا ہے۔ کس طرح کروں کہ خدا سنے؟ یہ جملہ شاید ہمیں ایک ہوشیاری دلانے کے لیے ہے کہ دیکھو غفلت نہیں کرنا، ڈھنگ سے پڑھنا۔ پھر آپ سجدے میں گئے، سجدہ میں دونوں انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں بند، قبلے کی سمت، آگے پیچھے نہیں کریں، سیدھا رکھیں۔ آپ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں باڈی پہ کنٹرول کرو تاکہ دماغ پہ کنٹرول رہے۔ سر کے دونوں طرف رکھیں ہاتھ، انگلیاں کھولیں نہیں، ہاتھ ٹیڑھے نہیں کریں، سیدھے کریں قبلے کی سمت۔ جسم کو تھوڑا بیلنس رکھیں، جسم کو بیلنس رکھیں۔ سجدہ کر رہے ہیں خدا کے سامنے، اپنی حقارت کا احساس کریں، خدایا میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میں سرنڈر کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں تیرے سامنے، میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ تجھ سے ہے۔ اب تھوڑا سا یہاں پہ ایک علامتی بیان بھی ہے۔ آپ نے پہلا سجدہ کیا، پھر آپ اٹھے، آپ نے کہا اللہ اکبر، اسی طرح اللہ کی عظمت کو سوچیں، استغفر اللہ ربی،
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، یہ استغفار کس بات کی ہے؟ اس میں ایک بیان یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو میں سجدے سے اٹھا ہوں تو گویا میں نے اللہ کی بندگی کو تھوڑی دیر کے لیے روکا ہے، اس سجدے سے باہر آیا ہوں، تو استغفار اس بات کے اوپر ہے کہ بھئی میں سجدے سے باہر آیا ہوں۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں، اس کا ایک اور سمبولک بیان بھی ہے۔ سمبولک بیان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا سجدہ ہے نا، یہ گویا ہمیں خدا نے خلق کیا ہے۔ یہ پہلا سجدہ ہماری خلقت کے لیے ہے کہ دیکھو اس مٹی سے خلق ہو، تم کچھ نہیں ہو، اس مٹی سے خدا نے تمہیں خلق کیا ہے، صحیح ہے؟ پھر جو اٹھ کے بیٹھے تو کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ کس بات کا بیان ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی، گناہوں کی زندگی ہے، غفلت آتی ہے، نافرمانیاں آتی ہیں، اس دنیا کی زندگی کے لیے اچھا کتنی دیر کی ہے؟ اتنی دیر کی ہے، یہ اٹھے یہ گئے، اتنی دیر کی، اور اس میں کیا کرتا ہوں؟ اس میں غفلت دکھاتا ہوں، اس میں گناہ کرتا ہوں، اس میں ظلم کرتا ہوں، اس کے لیے کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ابھی ایسے ہی سوچیں کہ اس بیان کے مطابق اگر کوئی اپنا پہلا سجدہ صحیح کرے تو شاید اس کی خلقت پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ کوئی سجدے کے درمیان استغفار توجہ سے پڑھے تو شاید دنیا کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر جو دوسرا سجدہ ہوا یہ کیا ہے؟ یہ گویا مر کے دوبارہ زمین میں ہی جانا ہے، یہاں سے قبر شروع ہو گئی، یہاں سے قبر شروع ہو گئی۔ اب جو قبر شروع ہوئی تو پھر ذکر کرے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شاید اگر یہ دوسرا سجدہ میں اچھا کر لوں تو خدا میری موت اچھی کر دے، میری قبر اچھی ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میری نماز میری زندگی بنا رہی ہے، میری آخرت بنا رہی ہے۔ یہ نماز اگر صحیح ہو گئی، وہ روایت ہے نا آپ کے پاس، جس کی نماز قبول ہوئی اس کا سب کچھ قبول ہو گیا۔ تو اس طرح یہ نماز ہماری زندگی کو بیان کر رہی ہے، تو آپ اور میں توجہ سے پڑھیں۔ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے گا، پھر میں آپ پڑھیں گے، آپ کا ثواب مجھے ملے گا، تو میری نماز بھی اور اچھی ہو جانی چاہیے، اچھی ہو جانی چاہیے۔ تو سجدے میں جائیں، پہلا سجدہ یہ سوچ کر کریں گے میری خلقت کا سجدہ ہے۔ دو سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہاتھ کہاں رکھیں؟ ہاتھ زانوں پر، انگلیاں جوڑی ہوئی، اور نگاہوں کو اپنے گود کی طرف، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر تکبیر کیا کہ دوسرا سجدہ کرتے وقت یہ سوچیں یہ میری موت ہے، یہ میری موت ہے، دوبارہ دنیا مٹی کی طرف۔ اس دوسرے سجدے کو اچھا کر لوں، کاش میری موت اچھی ہو جائے، کاش میری قبر اچھی ہو جائے۔ اس امید پہ کریں تو خدا دینے والا ہے، خدا دینے والا ہے، شاید اچھی موت دے، شاید اچھی قبر دے۔ تو ابھی اتنے پہ رکھ لیتے ہیں، اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں۔ کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں جسم کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں سوچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دونوں پہ توجہ دیں۔ اب میں ایک اور بات بھی سوچتا ہوں، وہ یہ کہ یہ نماز اتنا اہم رکن ہے عبادتوں کا، اتنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ سب اس طرح نماز پڑھنے لگیں، یہ تو پوری سوسائٹی چینج ہو سکتی ہے اس طرح۔ بھائی دیکھو، میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک آبادی میں جاتے ہیں، لوگوں کو گناہ کا جیسے وائرس لگا دیتے ہیں، سب لوگ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم سید الشہداء کی محبت کے نام پر لوگوں کی نمازوں کو اچھا کر دیں، سوسائٹی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اور آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ سب لوگ طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوں، اور پڑھ رہے ہوں گے پہلے سے، میں اس کو یاد دلا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے، کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ کی اولاد پہ کتنا اچھا اثر پڑے گا، آپ کے خاندان پہ کتنا اچھا اثر پڑے گا، آپ کی ذات پہ تو ظاہر پڑے گا ہی، شاید میری اور آپ کی آخرت اچھی ہو جائے۔ تو مثلاً شاید ہم نے پچھلی زندگی کے پچھلے سالوں میں گناہ کیے ہوں گے، پہلا سجدہ اچھا کر لیں، خدا خلقت کو اچھا کر دے اور بہتر کر دے۔ دوسرے سجدے سے پہلے بیچ میں استغفر اللہ کہیں، شاید خدا پچھلے گناہوں کو بخش دے۔
اس طرح سے ہمیں نماز پہ توجہ دینی چاہیے، اور انشاءاللہ خدا نے ہمیں کچھ دینا ہوگا تو یہاں تک لایا نا، نہ لاتا نہ توفیق دیتا۔ انسان کے پاس امید کے سوا اور ہے کیا؟ اپنے گناہ دیکھتا ہے تو نا امیدی آتی ہے کہ بھئی ان گناہوں کے ساتھ میں کہاں پہنچوں گا، لیکن جب خدا کا لطف و کرم دیکھتا ہے کہ بار بار بلا لیتا ہے، بار بار آنے دیتا ہے، تو انسان کی امید بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان سوچتا ہے کہ بھئی خدا چاہتا تو میرے 2 گناہ کے بعد مجھے کہتا ہے کہ بس اب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں کیا، ابھی بھی بلا لیتا ہے، تو مجھے خدا کے اس بلانے کی قدر کرنی چاہیے، خدا کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اور میں انشاءاللہ پروردگار عالم کی اس نعمت کا خیال رکھیں گے کہ خدا نے ہمیں امام حسین کی محبت دی ہے۔ امام حسین کی محبت انسانوں کے لیے اکسیر ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ تو جب مولا سب کے لیے نجات ہیں تو میرے لیے نجات کیوں نہیں بنیں گے؟ سب کے لیے مصباح الہدی ہیں تو میرے لیے بھی مصباح الہدی ہوں۔ اور جب میں اپنے مولا سے کچھ عرض کرنے لگوں تو دکھانے کو تو کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی دکھائیں خدا کو یا خدا کی حجت کو، اس میں نقص اور عیب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن شاید بعض جگہ پر یہ دعویٰ کر سکیں کہ مولا آپ کو تو اتنی طاقت ہے کہ آپ ہمارے دلوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے انسانوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنے مولا سے یہ کہیں گے کہ مولا آپ کو تو پتہ ہے آپ ہمارے دلوں کو دیکھ سکتے ہیں، مولا اس دل میں جھانک کر دیکھیں آپ کی محبت ہے یا نہیں، آپ خود دیکھیں۔ گناہگار تو ہیں، یہ تو قبول کرتے ہیں، اس کو تو ہم نہیں چھپائیں گے، لیکن مولا آپ خود دیکھیں کہ آیا آپ کے والدین، آپ کے جد امجد کا ہمارے دل میں احترام ہے یا احترام نہیں۔ آپ کے جد کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں ہم، آپ کے والد گرامی کو اپنا امام کہتے ہیں، آپ کی والدہ کا احترام، نام بھی احترام سے لیتے ہیں ہم، اور آپ کے نام کو عظیم الشان سمجھتے ہیں۔ اتنا پیش کرنے کے قابل نہ ہو تو ان آنسوؤں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مولا سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے مولا جب میں آپ کی یاد میں روتا ہوں تو آپ میرے دل کو دیکھیں، میں آپ کے لیے سچا روتا ہوں یا مصنوعی روتا ہوں۔ جب آپ کی پیاس مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ دنیا سے پیاسے گئے تو میرے مولا اس پیاس پہ مجھے غم آتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا تو پانی پیے اور نبی کا نواسا پیاسا مرے، افسوس ہوتا ہے۔ نبی کا گھرانہ ساری دنیا کو سنبھالے، سب کا خیال کرے، اور یتیم کسی کو باپ نہ بنا سکے تو امیر المومنین کو اپنا باپ کہے۔ یتیموں کے لیے امام حسین خاص توجہ دیں، اور جب حسین کی یتیم بچی کربلا میں ہو تو تماچے کھائے۔ جب مولا امیر المومنین کوفہ میں تھے اور خبر ملی کہ مولا کے سر اقدر پہ زخم لگا ہے، تو ہمارے یہاں یہ روایت پڑھا کرتے ہیں کہ کوفہ کے بچے دودھ کے پیالے لے کر کہتے تھے کہ کوئی ہمارے بابا تک پہنچا دے، علی دودھ کے چند گھونٹ پی لیں
تو میرا دل کہتا تھا کہ اے یتیموں، تم 40 ہجرہ میں بچے ہوگے، لیکن 61 ہجرہ میں جب یہاں سے حسین کے یتیم بچے گزرے ہوں گے تو تم لوگ جوان ہوگے۔ کیا تمہیں یاد نہیں تمہارے بچپنے میں امیر المومنین نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب حسین کے یتیم بچے بازوؤں میں رسے بندھے کوفہ کے بازاروں سے گزرے تو تم نے اپنے بوڑھے باپ کے احترام میں ان بچوں کو آزاد کیوں نہیں کروایا؟ تمہیں ان کو آزاد کروانا چاہیے تھا۔ اور ایک جملہ اور عرض کروں گا کہ جب انسان کسی کے احسان کو یاد رکھتا ہے تو کچھ تو اس کی اولاد کا بھی خیال کرتا ہے۔ جب تم نے امیر المومنین سے ایک احسان لے لیا تھا، امام حسین سے احسان لے لیا تھا، تو جب سید سجاد کے گلے میں طوق دیکھا اور ان کے پاؤں میں زنجیریں دیکھی تو تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے؟ اور کتنا عجیب شعر ہے یہ، سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ وہ بس ایک جملہ اور اشارہ کر دوں، ایک روایت اور ہمارے پاس روایت موجود ہے، ایک شخص مسلم نام کر کے کوفہ میں قافلے کی آمد کا منظر بیان کرتا ہے کہ جب کوفہ میں قافلہ داخل ہوا تو منظر کیا تھا؟ منظر میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے قافلے کے آگے آگے ایک جوان کو چلتا دیکھا جن کے گلے میں طوق تھا، ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ ایک جملہ کہتا ہے ان زنجیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ عزیزو ذرا حساب کرو، کربلا سے جو نکلے تھے تو 2 دن میں کوفہ پہنچ گئے ہوں گے، 2 دن میں مولا کی زنجیروں سے خون برس رہا تھا۔ جب یہ شام پہنچے ہوں گے تو کیا گلے کی ہڈیاں تک نظر نہیں آتی ہوں گی؟ اس خاطر جب 5ویں امام اپنے بابا کو دفنا رہے تھے تو ماتم کیا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔